ہمارے یہاں ایک عجیب قسم کی رسم ہے کہ بیٹے کے لیے لڑکی پسند کرنی ہے تو اس کے گھر جاتے ہیں، لڑکی بیچاری بن سنور کے تیار ہو کے چائے کی ٹرے لے کے آتی ہے اور سب اس کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لڑکا بھی جو ہے اپنی آنکھ کے ایک گوشے سے دیکھتا ہے کہ لڑکی کے بال لمبے ہیں کہ بال چھوٹے ہیں، قد کیسا ہے اس کا، آنکھیں کس رنگ کی ہیں، سانولا رنگ ہے کہ گورا رنگ ہے، ناک ستواں ہے کہ تھوڑا سا چپٹا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کمنٹ ہوتا ہے کہ لڑکی تو ٹھیک ہے لیکن ذرا قد چھوٹا ہے یا رنگ اس کا جو سانولا۔ یہ بات جو ہے بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی نامعقول بات ہے، اس لیے کہ وہ بچی جس کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں جو کہ اس کے اختیار میں نہیں تھی، یعنی قد کا بڑا یا چھوٹا ہونا، رنگت کا سانولا یا گورا ہونا تو اس کے اختیار میں نہیں تھا، تو اس بنیاد پر جو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بہت سے نفسیاتی منفی اثرات ہیں جو اس بچی کے اوپر اور اس کی فیملی کے اوپر پڑتے ہیں۔ میرے خیال میں آج سے 40 سال پہلے ہمارے ہاں جو شادی کا انسٹیٹیوشن تھا عموماً وہ اس بات کے گرد گھومتا تھا کہ والدین ایک لڑکی کو پسند کر لیتے تھے یا ایک لڑکے کو پسند کر لیتے تھے اور پھر اپنے بیٹے یا بیٹی سے پوچھ لیتے تھے کہ بتاؤ بھیا تم نے یہ منظور ہے، اور وہ اگر قبول کر لیں تو وہ، اور اکثر یہ کہتے تھے ابا جیسا آپ نے کیا وہ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ان کی شادی ہو جاتی تھی۔ اور بہت سی شادیاں، اکثر شادیاں نب جاتی تھیں اور بہت کم تھیں جن میں تنازع ہوتا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ، لیکن بہت سی شادیاں اسی طریقے سے نب جاتی تھی اور لڑکا اور لڑکی پہلی دفعہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد وہ پھر اپنی ایک ڈیولپ کر لیتے تھے آپس میں ایک تعلق، ایک محبت۔ لڑکی تو خیر اپنے خامد کے ساتھ اٹیچ ہو ہی جاتی ہے، لیکن لڑکے بھی کر لیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے نکاح، شادی، اور یہ اس میں سمجھتا ہوں ہر کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے جب میں نے یہ قرآن مجید پڑھا تو میں آلریڈی میرڈ تھا، یعنی میں آلریڈی شادی شدہ تھا۔ تو جو ہمارے یہاں مروجہ ہر آدمی یا کوئی خواتین اپنے ذہن میں جو پری نارمز ہیں، کانسیپٹس ہیں دنیا کے اندر، ان کو رکھتے ہوئے آدمی شادی کر لیتا ہے۔ تو یہ موضوع اس لیے نکاح کا دیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم شادی کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنی مرضی سے بغیر قرآنی آیت کو جانے ہوئے ایک تعلقات قائم کرتے ہیں میاں بیوی کے حیثیت سے، اور ان میں جو مسائل آتے ہیں تو پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان سٹینڈرڈز پہ شادی نہیں کی جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ اور پھر کوئی ایسی سچویشن آ جائے گی، طلاق، جب طلاق کا ہوتا ہے سلسلہ تو جس اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتے ہیں وہاں جا کے پوچھتے بتائیے کہ صاحب ہماری طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو قرآن مجید میں تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، نکاح، میاں بیوی کے تعلقات اور طلاق۔ تو میں نے سب سے پہلے، کیونکہ میں نے شادی شدہ تھا جب یہ سلسلہ، تو سب سے پہلے میں نے ایک لیکچر دیا میاں بیوی کے تعلقات میں قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ زندگی جب گزارنی شروع کی تو اس میں مسئلے آئے، تو ہم نے بجائے کسی جاننے کے ہم نے قرآن کو توجہ دی، غور کیا قرآن پہ، اور قرآن سے میں نے اپنے اس میں حل نکالنے کی کوشش کی۔ اور قرآن میں واضح طور پہ ایک اچھے تعلقات کا ذکر ہے میاں بیوی میں، اس سے اچھے سٹینڈرڈ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو۔ وہ ایک الگ لیکچر ہے یا موضوع ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ویڈیو پہ اویلیبل ہے۔ اچھا، دوسری چیز ایک اور بات بتائیں، شادی۔ اب ایک بات سمجھ لیں آپ کہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی آدمی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، یا جو ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا آدمی یا ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی مرد اور عورت یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی بیوی ایک دوسرے میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، ناٹ لائک فرینڈس، دوست نہیں، میاں بیوی کے حیثیت سے، اور کسی معاشرے میں بھی رہتے ہیں اور وہ شادی کر لیں، وہ اللہ کی نظر میں نکاح ہے۔ کیونکہ میں اس کی ایک ویسی بتاتا ہوں، قرآن مجید میں تو آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے، اگر ایک ہندو شادی کر لیتا ہے یا کرسچن آپس میں شادی کرتے ہیں، جیسے جوز ہیں، بدھ، کسی معاشرے کو لے لیں، آپ شادی کر لیتے ہیں، اور فرض کریے وہ آدمی قرآن پڑھتا ہے اور آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، کلیئرٹی آ جاتی ہے، تو بیوی کو بھی مائگریٹ کراتا ہے اس کو مطلب ایمان کے اندر۔ اور جب میاں بیوی پہلے تھے وہ ہندو مذہب سے شادی کی تھی تو دوبارہ نکاح کرنے کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ اب آپ دوبارہ نکاح کریں، پہلے تو آپ کا نکاح صحیح۔ نکاح اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو بھی مرد عورت
بیوی کی میاں بیوی کے حیثیت سے کسی بھی ایسپیکٹ سے رہنا چاہتے ہیں، اللہ نے اس نکاح کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے جب وہ ایمان لاتے ہیں تو وہ پھر ایمان کا جو ایک عنصر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی نظر میں وہ میاں بیوی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جب مومن ہو جاتے ہیں ایمان لے آتے ہیں تو اب پہلے ہمارا نکاح تو صحیح نہیں ہوتا، ہم ہندو کے ساتھ پھیرے لگائے تھے یا کرسچن چرچ میں جا کے شادی کی تھی یا کورٹ میں جا کے شادی کی تھی. شادی میں شادی میرج، جب عورت اور مرد دوست نہیں، اعلان دنیا کے اندر نظر بتا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہتے تو اللہ کی نظر میں وہ شادی ہے. اب قرآن مجید ہمارے یہاں مروج طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو ہم اپنے کو مسلم کہتے ہیں. مسلم کے ایک معنی سمجھ لیں، مسلم کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا، اور ایک ہوتا ہے مومن. مسلم کے معنی ایک بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ نے اس کو سر تسلیم خم کر دیا، سبمٹ کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مومن وہ ہوتا ہے جو آیات کو پڑھتا ہے، قرآن کی آیت کو، اس کی وضاحت اس پہ ہوتی ہے اور پھر اس پہ ایمان رکھتا ہے، بلیف، وہ اس کا ایک حصہ ہے ایمان کا. تو مومن ہر آدمی نہیں ہے مسلم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی لیبل. اگر آپ قرآنی آیات کو پڑھ نہیں رہے، اس پہ سمجھ نہیں رہے اور اس کو اپنا ایمان نہیں بنا رہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ بس ایک ایسی گزار رہے ہیں، چاہے ہم مسلمان گھرانے پیدا ہو جائیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورت کے بارے میں نکاح کا کیا ذکر ہے. جب میں یہ آیتیں پڑھوں گا، یہ اللہ تعالیٰ آیت میں مومن مرد اور مومن عورتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. زیادہ تر جو میں پڑھوں گا یہ وہ آیتیں جو اللہ کی آیتیں آپ نے پڑھی، سمجھی اور اس پہ ایمان رکھا اور پھر آپ نے قدم بڑھائے نکاح کے لیے، تو وہ ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں ہم سب جہالت کے اندر ہم نکاح کیے، مجھے نہیں معلوم کون ایسے جو سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ہم سب نے زیادہ تر، میں نے اپنا تو بتا دیا کہ ایک لیبل مسلم گھرانے کے ایسے سے میں نے شادی کی تھی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو اس میں زیادہ تر آپ یہ خیال رکھیں کہ زیادہ تر یہ مومن مرد اور مومن عورت، یعنی کہ ان آیات کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس پہ ایمان رکھنا، ان کی بات ہے قرآن مجید میں. اور ایک یہ بتاؤں گا میں کہ کون سی عمر ہے، سب سے پہلے بھی ڈسکس جو کروں گا، وہ کون سی عمر ہے جس میں کہ آدمی یا عورت کو شادی کرنی چاہیے. بلوغت کو تو سب سمجھتے ہیں کہ آف کورس پیوبرٹی کے بعد، لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ دیکھتے ہیں پہلے سورہ نساء 4 اور 6 آیت ہے. وَابْتُلْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور یتیموں کو آزماؤ یہاں تک بلوغت کے بعد نکاح شادی کی عمر کو پہنچ جائیں. بس جب تم ان کی سنجیدگی دیکھ لو یا سنجیدگی سے مانوس ہو جاؤ، پھر ان کی طرف ان کی مال ادا کر دو اور تم اس کے یعنی ان کے مال کو فضول خرچی کرتے ہوئے جلدی جلدی نہ کھا جاؤ، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں. بس جو کوئی غنی یا امیر ہو بس اسے باز رہے، اور جو کوئی فقیر غریب ہو بس وہ معروف جانے پہچانے کے ساتھ کھائے. پھر جب ان کے طرف کے مال ادا کر دو بس ان پر گواہ لے لو، اللہ حساب لینے والا کافی ہے. اس میں یہ ہے کہ یتیم عورت لڑکی کے بارے میں ذکر ہے یا یتیم مرد، دونوں کی بات ہو رہی ہے، یتیم مرد ہو یا یتیم عورت ہو. اس والی آیت میں اس سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کس وقت اس کی شادی کرنی چاہیے. اس سے ہم بیس کو بنا کے ہم عام لائف میں سمجھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یتیم اگر کوئی آپ کے گھرانے میں یتیم کسی لڑکی کا یا لڑکے کا میں پرورش کر رہا ہوں تو اس کو پہلے میں آزماؤں. کیا آزماؤں کہ وہ سنجیدہ کیسی ہے، سنجیدہ کیسی مانوس کا ہو جاؤں کہ سنجیدگی لڑکی، یعنی بلوغت کے بعد ہو رہی ہے بات، یعنی آفٹر شی از میچور، یعنی اس کو میچور کہنا سوری جوان ہو گئی تو اس کی شادی ایک دم نہیں کر سکتے آپ. اس کو پہلے آپ آزمائیں، مرد ہو یا عورت. آزمانا کیا ہے کہ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وہ کیا، عربی میں ہے رشدہ. رشدہ جو بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں سوبرائٹی، اردو لینگویج میں کہیں گے سنجیدہ. اب اس کو میں تھوڑا اور ذرا واضح کر دوں، سنجیدہ لفظ کیا ہے.
سنجیدہ ایک خاص لفظ ہے، لیکن اس کی اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں تو بہت سارے معنی میں آپ کو تھوڑے سے معنی بتاؤں گا. یعنی وہ سنجیدہ وہ مرد یا عورت ہے جو اپنے اوپر سیلف کنٹرول رکھتا ہے، اپنے جذبات کے اوپر اس کو سیلف کنٹرول ہے. سنجیدہ بتا رہا ہوں میں. عقل رکھنے والا، عقل بھی ہونی چاہیے اس کے پاس. دلیل، حجت اور منطق کو سمجھے. کوئی آدمی دلیل پیش کر رہا ہے تو اس کو سمجھے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھے. صحیح فیصلہ کرنے پہ پہنچ سکے. صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا، صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا. فضول خرچ نہ ہو اور بڑھا چڑھا کر بات کو نہ پھیلائے. یہ ایک ورڈ کے اتنے سارے معنی ہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ چیز دیکھی نہیں جاتی. ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس آدمی کا مال کیسا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر رشتہ ہے تو آپ مال دیکھ رہے ہیں اس کا آدمی کا، اور آدمی کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ اس کی خوبصورتی دیکھ رہا ہے. صحیح دیکھے، اس کو کوئی منع نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ بھی دیکھے وہ لڑکی سنجیدہ ہے. تو یہ آپ ماں باپ پہ یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں پر یہ دیکھیں وہ سنجیدہ ہو چکی ہے، سوبر ہے، وہ سوبرائٹی ہے اس کے اندر، اور یہ سارے جو میں نے بات، عقل رکھتی ہے، بات بوجھ کو سمجھنے لگی ہے، لاجیکل ہے، تو آپ یہ بڑھیں گے شادی کے لیے. اب ایک میں نے دیکھا ہے ایسی خواتین ہیں یا ایسے مرد بھی ہیں، میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں، کہ یقین کیجئے وہ 50 سال کے بچے ہیں، 50 سال سمجھ رہے ہیں، اب 50 ایئرس کے بھی ان میں سنجیدگی نہیں ہے. بڑے ہو گئے، عمریں بڑی چلی جا رہی ہیں، اور جناب ان میں سنجیدگی، ان میں یہ چیزیں کوئی کوالٹیز نہیں. ان کی شادیاں بھی ہو گئی، اور شادی ہو جاتی بھی یہ پرابلمز آتی ہیں. تو رشتوں کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ ہے، یہ دیکھنا. رشتہ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا کرتے اپنے بیٹے کو بھی دیکھے سنجیدہ بھی ہے. خامہ کسی کی لڑکی وہ اگر سنجیدہ، اس کی زندگی خراب ہو جائے. تو سنجیدگی دیکھنا بہت، جس کے میں نے سوبرائٹی ہے وہ میں نے بتایا، فیصلہ کرنے کی، اس صحیح کی عقل بات کو سمجھنے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی اس کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. فضول خرچ نہ ہو، اس میں صحیح کرنے کا فیصلہ ہو، دلیل حجت و منطق کو سمجھے وہ. یہ امپورٹنٹ ہے. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ جب تم یہ مانوس ہو جاؤ اس کی سنجیدگی سے، یعنی سوبرائٹی سے. اب یہاں تو مال کا ہے کہ اگر ایک فقیر آدمی ہے اور اس کی وہ پرورش کر رہا ہے تو وہ تو اس کو اللہ نے اجازت دی اس میں سے کھا سکتا ہے. اور جب اس شادی کے بعد یعنی اس میچورڈ ایج پہ پہنچ جائے تو اس مال اس کا لوٹا دو. اب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، فرض کریے میں ماں باپ میں ہوں، میں ہی اپنی بچی پرورش کر رہا ہوں، تو یہاں یتیم کے بارے میں لکھا اس کا مال آپ اس کو لوٹا دیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر میں ماں باپ ہوں اور میری بیٹی ہے تو میں اس کو جو شادی پہ خرچہ کرتا ہوں، جو بھی میں نے اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، جو خرچہ کیا ہے، تو اس کا مال تو میں لوٹا نہیں رہا اس کا. جب میں مروں گا تو مال ملے گا. جب میں مر جاؤں تو یتیم ہوگی نا وہ. تو جو خرچہ بیٹی پہ آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کے شیئر میں سے وہ کٹ کر سکتے ہیں آپ. عورتوں کو لگے گا برا، لیکن فیکٹ یہ ہے ہم زبردستی مرد عورتوں کا جو حصہ ہے شادی پہ اتنا ماں باپ خرچہ کرتے ہیں، اور بیٹے کے 2 حصے ایک عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن بیٹی کی لڑکے پہ تو خرچہ کیا جاتا ہے. لڑکی کی جب شادی کی جاتی ہے تو اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں، اس پہ بے پناہ، اگر پیسے والے تو دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں، جسے آپ جہیز کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو منع نہیں ہے، لیکن آپ کاٹ لیں گے. وہ اس کو آپ نے دے دیا ہے، بیٹے کو تو نہیں دیا. بیٹے تو کہنے لاؤ، تو یہ اس میں سے اس کے حصے شیئر میں سے کاٹا جا سکتا ہے. تو یہ اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ میریجبل ایج میں ایک کون سی لڑکی یا لڑکا، دونوں کی بات کیجیے اس آیت میں، کہ کس طرح آپ نے پہلے اس کے اندر یہ دیکھنی ہے سوبرائٹی اس میں، تو اس کا نکاح کریں. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر یتیم ہے تو اس کا مال لوٹا دیں اس وقت جب آپ اس کی شادی کر رہے ہیں. اور اس وقت اگر فقیر ہے تو اس میں آپ کچھ اپنے پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جلدی نہ کریں کہ اس کو پیسہ کم رہ جائے. اور اگر امیر ہے تو اس میں بالکل نہ کھائیں، ورنہ اللہ حساب لے لے گا.